Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you will be fine, all of you. بیٹے آپ کا مطالعہ پاکستان کا لیکچر ہے. ڈیٹ 3 جون 2024 اینڈ ڈے از وینسڈے. آج کے ٹاپک میں ہم پاکستان میں تعلیم کی صورتحال کو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں موجودہ تعلیمی صورتحال کیا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ ڈسکس کریں گے، جس میں ہم تعلیم کے جو تینوں لیولز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، تعلیمی مسائل اور ان کا حل دیکھیں گے، اور تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کی موجودہ صورتحال کیا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق ہے، یعنی کہ معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس کو بہتر ایجوکیشن انوائرمنٹ، تعلیم جو ہے وہ فراہم کی جائے. تعلیم اور معاشرتی و معاشی ترقی باہمی طور پر لازم و ملزوم ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی معاشرہ اور ہم معاشی طور پر ترقی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کی نیڈز ہیں. 2021 اور 22 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے، شرح خواندگی کا جو ریٹ ہے وہ 62.8% ہے، یعنی کہ 62.8% ہے. معاشی ترقی میں افزائش کے لیے ضروری ہے کہ شرح خواندگی زیادہ ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشی ترقی جو ہے وہ بہتر ہو، ہم اکانومیکلی اسٹرانگ ہوں اور ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی طرح ہوں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنا جو لٹریسی ریٹ ہے اس کو انکریز کرنا ہے. اپنے ملک میں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، خواندہ لوگ جو ہیں، ان کو پیدا کرنا ہے. حکومت تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہے. جو اقدامات حکومت نے کیے ہیں، پہلی سے لے کر 10ویں تک مفت تعلیم دی جا رہی ہے. درسی کتب یعنی کہ آپ کے جو نصاب کی کتابیں ہیں آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. طالبہ کو وظائف یعنی کہ اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نصاب کو سائنسی بنیادوں اور مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر تشکیل نو آپ کا جو نصاب ہے اس کو سائنسی بنیادوں پر اپ گریڈ کیا گیا ہے. ٹیکنیکل، پیشہ ورانہ اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری اور نجی شعبے میں تعاون، نہ صرف گورنمنٹ سطح پر بلکہ پرائیویٹ سطح پر بھی تعاون کیا جا رہا ہے کہ تعلیم کے فروغ کے لیے نہ صرف ٹیکنیکل ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے بلکہ عام پیشہ ورانہ تعلیم بھی دی جائے. طالبہ کو کوئی نہ کوئی سکلز دی جائیں کہ جب وہ تعلیم سے فارغ ہوں تو وہ اپنے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ جاب ہی فائنڈ کرے، بلکہ اپنی اس سکل کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے آپ کو اکانومیکلی اسٹرانگ کر سکیں. تعلیم کے سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم کے معیار میں بہتری لانا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلابی اقدامات، تعلیم کے شعبے میں صنفی توازن یعنی کہ جینڈر ایکویٹی، تعلیم نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ضروری قرار دینا، خواتین کے تعلیمی اداروں پر خصوصی توجہ دینا، اعلیٰ تعلیم کے سرکاری اور نجی سطح پر زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز قائم کرنا، سرکاری سطح پر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالجز بھی قائم کرنا، قومی اور صوبائی سطح پر تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی ڈھانچہ کیا ہے، پاکستان کا اسٹرکچر آف ایجوکیشن کیا ہے. سب سے پہلے پرائمری اور ایلیمنٹری ایجوکیشن. جو ابتدائی تعلیم ہماری اول یعنی کہ پہلی کلاسز سے شروع ہوتی ہے اور اس کا دائرہ کار جو ہے، اس کے بعد ہماری ایلیمنٹری ایجوکیشن، پرائمری تعلیم جماعت اول سے پنجم تک، جبکہ ایلیمنٹری کا دائرہ کار جو ہے وہ 6 سے 8ویں جماعت تک ہے. ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم، ثانوی تعلیم میں آپ کا نہم دہم آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی اعلیٰ ثانوی میں، ہائر سیکنڈری میں آپ کی 11ویں 12ویں جماعتوں کی تعلیم، جس میں آرٹس، سائنس اور کامرس اور دیگر مضامین شامل ہیں. اس کے بعد آپ کی بورڈ سطح کی جو ایجوکیشن ہے وہ آ جاتی ہے. یونیورسٹی سطح کی ایجوکیشن،
اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد یونیورسٹی تعلیم شروع ہو جاتی ہے، جس میں آپ کو ایم فل پی ایچ ڈی کی سطح پر تحقیقی تعلیم بھی مہیا کی جاتی ہے۔ میڈیکل اور انجینئرنگ جیسی تعلیم کے لیے طلبہ کو میڈیکل کالجوں اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑتا ہے۔ اس طرح قانون، بزنس، زراعت اور دیگر فنی علوم کے لیے تعلیم کے حصول کے لیے پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تعلیمی مسائل اور ان کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے کم شرح خواندگی۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں شرح خواندگی، جیسا کہ میں پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں، کہ 62.8% ہے، یعنی کہ 62.8% جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، جو کہ بیشتر ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کم ہے اور حوصلہ افزا نہیں ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا ایک اہم ملک ہے، مگر تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے۔ ہمارا ناقص امتحانی نظام جو ہے، کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رٹا لگاتے ہیں اور اسی بیس پر اپنی صلاحیتوں کو بھی چیک کرتے ہیں، بلکہ ان کی ذہنی صلاحیتوں کو جانچنے اور پرکھنے کا نام ہے۔ ہمارا تعلیمی امتحان کیا ہے؟ ایک طالب علم کی ذہنی صلاحیتوں کو جانچنا اور پرکھنا ہے کہ آیا ہمارا اسٹوڈنٹس جو ہے اس کی مینٹل ایبلٹیز کتنی ہائی ہیں۔ امتحان کا نظام ایسا شفاف اور مؤثر ہونا چاہیے جو حقیقی معنوں میں طلبہ کی ذہنی استعداد اور کارکردگی کو بڑھا سکے۔ محدود تعلیمی مسائل، یعنی کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ کم ہے۔ اساتذہ کی کمی۔ پاکستان میں شعبہ تعلیم جو ہے وہ اساتذہ کی کمی کا شکار ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نصاب میں فنی اور تکنیکی مضامین کا فقدان۔ ہمارے تعلیمی نصاب میں فنی اور تکنیکی جو مضامین ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تعلیمی نصاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، باغبانی، الیکٹرانکس، فوٹوگرافی اور دیگر فنی اور تکنیکی مضامین کو ترقی کو فروغ دیا جائے۔ تدریسی ساز و سامان کی کمی۔ ہمارے بہت سے اسکولوں میں لائبریریاں اور لیبارٹریز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور جن اسکولوں اور کالجوں میں یہ سہولت موجود ہے وہ بھی معیاری نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لائبریریز بنانی ہیں اور لیبس بنانی ہیں، جس میں ہماری سائنس لیب ہے، کمپیوٹر لیب ہے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان سے استفادہ کر سکیں۔ بنیادی سہولیات کا فقدان، یعنی کہ جو ہماری بیسک ایجوکیشن نیڈز ہیں ان کی کمی۔ ان میں کیا ہے؟ طلبہ کے پاس تعلیمی اداروں میں یعنی کہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، سینیٹری کا ناقص نظام ہے، ہاسٹلز کی کمی ہے۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو تعلیم کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم نصابی سرگرمیوں کا فقدان۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ہم نصابی سرگرمیوں جیسا کہ کھیلنے، مباحثے، مشاعرے، تقاریر، مذاکرے اور مطالعاتی دورے وغیرہ طلبہ کی اخلاقی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر میں مددگار ہوتے ہیں۔ غیر موضوع مضامین کا چناؤ۔ ہمارے ہاں والدین کی اکثریت کی جو خواہش ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے، ہماری اولاد جو ہے وہ ڈاکٹر یا پھر انجینئر ہی بنے، اور مجبوراً طلبہ کو وہ مضامین جو ہیں وہ پڑھنے پڑتے ہیں جو کہ ان کے رجحان اور ان کی جو ذہنی استطاعت ہے اس پر پورا نہیں اترتے، جس کی وجہ سے طلبہ جو ہے وہ اپنی تعلیم کو بعض دفعہ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر وہ اچھے گریڈز حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز کون سی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ہر سال جو ہماری تعلیم کے لیے ہم بجٹ مختص کرتے ہیں، جو اپنا بجٹ رکھتے ہیں، اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ مڈل اور ہائی سکولز جو ہیں انہیں اپ گریڈ کر کے ہائر سیکنڈری اسکولوں کا درجہ دیا جائے۔ پرائمری کے اساتذہ جو ہیں ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ کم از کم گریجویشن ہو۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نصاب کی تشکیل نو کی جائے۔ نصاب میں فنی اور ٹیکنیکل مضامین کو شامل کرنا۔ تمام سرکاری اسکولوں میں کھیل کے میدان، پینے کا صاف پانی بچوں کو مہیا کرنا۔
بیٹے یہ آج کا آپ کا لیکچر ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کچھ شارٹ کویسچن ہیں اور کچھ شارٹ کویسچن میں آپ کو ان باکس کروں گی، آپ ان سب کو اسٹڈی کیجیے گا۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔